ماہ رجب کے فضائل میں سے سب سے بڑی اور اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 4 حرمت والے مہینے مقرر فرمائے ان میں ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے مہینے جن کا مقام و مرتبہ باقی مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی ان مہینوں میں اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی کا، اس کے اچھے کام کا اجر عام مہینوں کی بنسبت زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینوں کی بنسبت اس گناہ کا زیادہ گناہ ملتا ہے۔ عام مہینوں کی نسبت رجب میں، محرم میں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں زیادہ گناہ ملتا ہے گناہ کرنے کا۔ تو یہ حرمت کا مطلب ہے اور مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ ان 4 مہینوں کی اور بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کرتا ہے تو وہ گویا سارے سال عبادت صحیح اور اچھے طریقے سے کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں گناہ کرتا ہے، عبادت درست طریقے سے نہیں کرتا، تو پھر وہ سارا سال ہی گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک صحابی، ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مہینے میں 1 روزہ رکھ لو۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روزے رکھ لو۔ پھر فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لو۔ پھر صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ جو حرمت والے مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے روزے رکھ لو۔ تو اس آیہ کریمہ سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رجب کے روزے یا جو محرم کے روزے ہیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص ان کو رکھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو گناہ نہیں ملتا۔ اور بہت سے لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور بہت سے لوگ اس کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض علماء بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجب کا ان دنوں میں 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ جو ہے 1000 روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں پڑھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی من گھڑت اور موضوع بات ہے۔ اگر ضعیف حدیث ہوتی پھر بھی کچھ نہ کچھ لیا جاتا، تو یہ ایک موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ اور باقی رہی بات کہ رجب کے جو ہے تصریحات کر دینا، تخصیصات کر دینا کہ فلاں دن کا روزہ رکھا جائے، مثلا 27 رجب کا روزہ رکھیں، یا 26 کا، یا 22 کا، یا 20 رجب کا، 15 رجب کا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ جب چاہیں رجب کے ماہ میں روزہ رکھیں، روزے کا ثواب ہے، فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات بالکل تخصیصات نہیں ہے، تخصیص اس بات کی نہیں ہے کہ آپ فلاں دن کا روزہ رکھیں یا فلاں دن کا روزہ رکھیں۔ آپ روزے رکھیں، رجب کے مہینے میں رکھیں، شعبان کے مہینے میں رکھیں، اس لیے رکھیں کہ آپ سے جو ہے تیاری ہو جائے رمضان کے روزوں کی۔ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔